سول سوسائٹی کی آڑ میں شیطانی چال کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا جس سے یہ لفظ اخذ کیا گیا ہے۔ ہر ضرب المثل کی طرح اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ شیطان جو ہر فساد کی جڑ ہے، وہ خود نہ تو کسی کو قتل کرتا ہے، نہ زخمی، نہ کسی کو خود گالی دیتا ہے، نہ ہی کچھ اور کرتا ہے، مگر دنیا کے ہر فساد، جھگڑے، غارت گری اور قتل کے پس پشت یہی شیطان کار فرما ہوتا ہے۔ تو کیسے؟ کیا یہ محض شیطان صاحب پہ الزام ہے یا اس کی حقیقت بھی ہے؟ آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے کہ خود سے کچھ کیے بنا بھی وہ بڑے سے بڑا فساد کرانے کا ذمہ دار ٹھہرا؟ یہی سوال کسی نے شیطان سے کیا تو اس نے جواب دیا، میں صرف انگلی لگاتا ہوں۔ یہ بھی ایک سنسنی خیز اور سسپینس فل جواب تھا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو شیطان نے اس شخص کو ساتھ لیا اور کہا، چلو میرے ساتھ۔ وہ دونوں بازار میں داخل ہوئے۔ ایک چوک پر مشہور حلوائی کی دکان تھی۔ شیطان نے چپکے سے دکان کے باہر رکھے شیرے کے کڑاہے میں انگلی ڈبوئی اور وہی میٹھے شیرے سے لتھڑی انگلی ساتھ دیوار پر مل کر صاف کی۔ اب سارا شیرہ دیوار پر منتقل ہو چکا تھا۔ شیطان نے اس شخص کو کہا، اب ایک طرف کھڑے ہو کر تماشا دیکھ لے، میں نے اپنا کام کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیوار پر مکھیاں بنبنانے لگیں۔ وہ آدمی ایک طرف کھڑا دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے ایک چھپکلی نے دیوار پر نمودار ہو کر مکھیوں کا شکار کرنا شروع کیا۔ چھپکلی کی اچھل کود دیکھ کر سامنے دودھ والے کی دکان کے کونے میں سوئی بلی اچانک بیدار ہو کر اس دیوار کی طرف آئی اور اچھل اچھل کر چھپکلی کا شکار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر تک تو پاس والی گلی کی نکڑ پر قصائی کی دکان کے تھڑے کے نیچے سے قصائی کا کتا بلی کی اچھل کود دیکھ رہا تھا، پھر اس سے بھی رہا نہ گیا اور یک لخت بلی پر حملہ آور ہوا۔ کتے کے بھونکنے اور بلی کے چلانے سے سب کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی۔ دودھ والا اپنی بلی کو بچانے آگے بڑھا اور کتے کو اس نے دھتکارا ہی تھا کہ قصاب کی دکان سے قصائی اپنے کتے کی جان بچانے میدان میں آیا۔ قصائی اور دودھ والا پہلے تو میں کرتے رہے اور پھر ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ ان کی دھینگا مشتی سے حلوائی کی میز کرسی کو نقصان پہنچا تو حلوائی اور اس کے ملازم بھی میدان میں آ گئے۔ یوں چند ہی لمحوں میں شہر کا مشہور چوک نہیں میدان جنگ بن چکا تھا۔ سچ ہی کہا تھا شیطان نے کہ وہ صرف انگلی ہی لگاتا ہے۔ شیطان سے سوال کرنے والا شخص اپنی الجھن کا جواب پا کر بڑبڑاتے ہوئے چل دیا، ہاں تو یہی ہے شیطانی چال۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جھگڑے میں تو قصائی، حلوائی اور دودھ والے ہی نہیں، نہ جانے کتنے عرصے تک ان کے خاندانوں میں چلتی رہی ہوگی۔ اس میں بنیادی کردار تو تھا ہی شیطان کا، مگر اس نے صرف انگلی ہی لگائی۔ اور ہاں، اپنے وقتوں میں تو شیطان اور بھی جدت اختیار کر گیا ہے۔ اب تو وہ اتنا تکلف بھی نہیں کرتا۔ اس کے لیے اسے انسانوں میں سے ہی کئی ایجنٹ مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس شخص کو لے لیجئے جو کسی وقت ماتمی مجلسوں اور جلوسوں میں دریاں بچھانے، صفائی کرنے اور پانی پلانے پر مامور تھا۔ پھر پیٹ پالنے کے لیے اس نے ماتمی مجلسوں کے باہر سٹال لگانا شروع کیا، جہاں پر وہ سٹیکرز، زنجیریں، ماتمی ضرورت کے سامان بیچا کرتا تھا۔ مجلسوں سے اس کی عقیدت اسے ذاکروں اور ملاؤں کے قریب لے گئی، تو یہ شخص نفرت پھیلانے والے ذاکروں اور ملاؤں کا اندھا مقلد بنا، اور یہ جس قدر ان کے قریب ہوتا اسی قدر اس کے دل میں اہل سنت سے نفرت، عداوت اور دشمنی کا جذبہ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے بہت جلد اہل سنت کے قتل عام کے لیے بنائی گئی عسکری تنظیم سپاہ محمد میں شمولیت اختیار کی۔ پابندی تک وہ اس کا سرگرم رکن رہا۔ اس دوران نہ جانے کتنی وارداتوں میں اس نے کتنے بے گناہوں کا خون کیا اور کن کن مساجد کے تقدس کو خون مسلم سے پامال کیا۔ جب سپاہ محمد پر پابندی لگی تب یہ شخص کچھ عرصہ ایران، لبنان اور عراق کے محاذوں پر بھی کام کرتا رہا۔ یہاں اس کی ملاقات بدنام زمانہ حزب اللہ کے دہشت گردوں سے بھی ہوئی۔ اب یہ انہی کے پیرول پر
میرے وطن میں ایک شیطانی منصوبے پہ کام کر رہا ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کے عام ہونے کے ساتھ ساتھ جدید دنیا کے کئی اچھی بری روایات اور باتیں بھی ہمارے معاشرے میں جگہ پانے لگیں۔ ان میں سے ایک سول سوسائٹی ہے۔ پہلی مرتبہ پاکستان میں سول سوسائٹی کا نام مشرف دور میں سنا گیا۔ مہذب اور جمہوری ملکوں میں سول سوسائٹی کا کردار اہم ہوتا ہے۔ اسی اہمیت کو بھانپتے ہوئے اس مکار شخص نے سول سوسائٹی کا نام اپنے مکرو مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ ماضی کا یہ شدت پسند دہشت گرد کارروائیوں کا سرغنہ ملک اور بیرون ملک مخصوص ایرانی مفادات کے لیے سرگرم رہنے والا یہ شخص آج سوشل میڈیا پر خرم زکی کے نام سے معروف ہے۔ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ اس کے اپنے پیج پر اس کی سرگرمیوں پر نظر ڈالیں تو صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک گھناؤنی سازش کے تحت شیعہ سنی مفادات کو گلی محلوں چوکوں چراہوں پہ عوامی سطح تک لانے کی مکرو کوششوں میں مصروف ہے۔ اگرچہ ماضی میں اس کی اس طرح کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں مگر ناکام ہو گئیں۔ اہل سنت علماء اور عوام نے ایسی کسی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا، ورنہ جس انداز سے مدرسہ جامعہ تعلیم القرآن راولپنڈی کا سانحہ پیش آیا تو یہ ایک عوامی رد عمل کے لیے کافی تھا، مگر اہل سنت نے ہمیشہ کی طرح امن کو ترجیح دے کر معاملے کو عوامی فساد نہ بننے دیا۔ اب یہ سول سوسائٹی کے نام پر اہل سنت مساجد کے باہر جلوس اور دھرنے دے کر اہل سنت کو بھی اکسایا جا رہا ہے کہ وہ بھی عوامی سطح پر ایسے اقدامات کرے۔ ذرا آپ تصور کیجئے اس وقت کا جب ملک کی 95% اہل سنت عوام شیعہ امام باڑوں کے باہر دھرنے دینے سڑک پر نکل آئے تو امن نام کی کوئی شے باقی رہے گی؟ در حقیقت یہ وہی شیطانی چال ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بظاہر انسانی حقوق کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف نکلے ہیں، مگر جس طرح یہ ایک خاص مسلک کو تکفیری اور دہشت گرد قرار دے کر اس کا گھیراؤ کرنے کا تاثر دیتے ہیں، یہ دراصل انگلی لگانے والا شیطانی کام ہے۔ ہماری حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے نیشنل ایکشن پلان کے سائے تلے نہ جانے کہاں سوئے پڑے ہیں، یا پھر انہوں نے ایک آنکھ سے دیکھنا اور دوسری کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر یہ ادارے دوسری آنکھ بھی کھولیں، واقعات اور حقائق کا باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کریں تو یہ شیطانی چال ان کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے لیے کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں۔ اس نام نہاد سول سوسائٹی کے واحد رکن خرم زکی کو تحویل میں لیں، اس کا پچھلے 25 سال کا ریکارڈ چیک کریں کہ یہ اس دوران کہاں سے چلا اور آج کہاں پہنچ چکا ہے۔ یہ دھرنے جو سول سوسائٹی کا نام استعمال کر کے دیے جا رہے ہیں، اس کے شرکا کا حسب نسب کھنگالیں کہ اس میں سوسائٹی کتنی ہے اور شیعہ گردی کتنی، تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ شیطان کا کام انگلی لگانا ہے تو ہمارا کام اس انگلی کی نشاندہی کرنا۔ مبادا کہ اس پیارے وطن کو کسی گھناؤنے شیطانی جھگڑے اور فساد کا شکار ہونا پڑے، اس سے قبل ہمارے اداروں کو جاگنا ہوگا، دوسری آنکھ بھی کھولنی ہوگی۔ ہمارے ملک کا یہ شیطانی ایجنٹ بظاہر میٹھے نعروں کے ساتھ شیرے میں انگلی ڈبو کر دیوار پر ملنے نکلا ہے، اس سے قبل کہ اس پیارے وطن کی گلیاں، سڑکیں اور چوراہے کسی چوک کی طرح میدان جنگ میں بدل جائیں، حکومت اس کا سدباب کرے۔ سول سوسائٹی کی آڑ میں اس گھناؤنے شیطانی عمل کے مرتکب سول سوسائٹی کو ڈیول سوسائٹی بنانے والے کو قانون کے شکنجے میں لائیں۔